حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور صحابی بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، قرآن پاک کے بڑے ماہرین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خذوا القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا، پھر علی مرتضیٰ کا، ابی ابن کعب کا، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلا لیا۔ ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں ان کی۔ تو آتا ہے کہ یہ جب بیمار ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، ان کے زمانہ خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا ان دونوں حضرات کے درمیان۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے بیمار سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے، یعنی کس چیز کی تکلیف، درد کیا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ما تشتکی، کس چیز کا تکلیف، کس چیز کی ہے، درد کیسا ہے، کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ذنوبی، کہا کہ تکلیف گناہوں کی ہے، گناہوں کی تکلیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما تشتہی، خلیفہ تھے چونکہ، کہا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کا دل چاہتا ہے، کیا ہو جائے؟ جیسا بندہ بیمار کے پاس جاتا ہے تو کیا آپ کا دل کس بات سے خوش ہوگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں کہ میں اس وقت اس حال میں ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ کوئی طبیب بلا لیتے ہیں آپ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ الطبیب امرضنی، کہا طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا، کہ میرا اصل طبیب تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی میرے سارے دکھوں کی دوا ہے، تو اسی کا یہ رضا ہے کہ میں اس وقت بیمار ہوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں آپ کو بیت المال سے کچھ عطیہ دینا چاہتا ہوں، بھیج دوں؟ تو ان کا کہ لا حاجت لی فیہا، لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو عثمان نے اصرار کیا، کہا کہ آپ لے لیں، آپ کی بچیاں ہیں، لڑکیوں کے کام آئے گا۔ تو انہوں نے مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہو رہا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کے بعد بچیوں کے کام آ جائے گا، بیٹا ویسے بھی نہیں ہے کمانے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آپ کو میرے بعد اس بات کی فکر ہے کہ میری بیٹیوں پر کہیں فقر و فاقہ نہ آ جائے، تو مگر مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اور اس کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر روز سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو رات کو، اسی لیے کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھیں گے، رات کا آغاز مغرب ہے، کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ تو کہا یہ میں نے حضور سے خود سنا، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ رات کو پڑھ لیا کریں گی، فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ نزع کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک باپ کا یقین ہے، پیچھے صرف بیٹیاں ہیں، کہ ان بیٹیوں کو سورہ واقعہ آتی ہے، یہ رات کو پڑھ لیا کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو فاقے میں مبتلا نہیں کرے گا۔